السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ہم تیسرا اسٹیپ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا تیسرا سبق پڑھنے والے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ سبق اچھے سے سمجھنا ہے تو آپ اس سے پہلے والا سبق جو ہم پڑھا چکے ہیں ضرور دیکھ لیجئے، بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ کسی بھی سبق کو مس نہیں کرنا ہے، ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہر اگلا آنے والا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آتا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اس کتاب کی PDF نہیں ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا دوسرا صفحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کلمے کے متعلق پڑھا تھا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، تو وہاں پر بتایا گیا تھا نہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کو زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے یقین بھی کرنا ہے۔ اب یہ سوال، دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کلمے کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی جو بولنے سے معذور ہے، بول نہیں سکتا، سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب آگے جواب میں انشاءاللہ یہ سوال حل ہو جائے گا۔ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے ایک مجبوری ہے، قدرتی مجبوری ہے، قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، کافی سمجھا جائے گا۔ اگر ہم اشارے کے ذریعے سے اس کو پوچھے تو کس پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ اشارے میں بتا رہا ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتا ہوں، تو اس کا یہ اشارے سے سمجھانا اور اشارے سے بھی ایمان رکھنا کافی ہو جائے گا۔ یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالی، تعین یہ نشانی جہاں پر بھی آئے گی اس کا میننگ ہوتا ہے تعالی، کہ خدا تعالی ایک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے والے سبق میں ہم بتا چکے ہیں، صاد لام عین میم لکھا ہوا ہو تو اس کو فل فارم میں ہمیں پڑھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے پیغمبر ہیں۔ اب آگے کا سوال بھی بہت آسان ہے۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یعنی کتنی چیزوں پر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، ایمان لانا ضروری ہے؟ ایمان کا شارٹ میننگ ہوتا ہے دل سے ماننا۔ جواب: 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے۔ یہاں پر اس پڑھیں گے، اس نہیں پڑھنا ہے، اس لیے پڑھیں گے کہ یہ قریب ہے، آگے آ رہا ہے ایمان مفصل، اس لیے ہمیں یہاں پر اس پڑھنا ہے۔ اس ایمان مفصل میں ہے، نون کے نیچے زیر، ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جن لوگوں کو عربی پڑھنا آتا ہے وہ آسانی کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں گے۔ اگر عربی پڑھنا نہیں آتا تو آپ جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا ہے واپس دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کو لکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد یاد کر لیجئے۔ یہ بھی یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ ہمیں کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اب اس کا میننگ اور معنی کیا ہوتا ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی سمجھیے۔ اس کے معنی یہ ہیں: ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، یعنی جتنی بھی اللہ پاک کی کتابیں ہیں، جو بڑی بڑی 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور چھوٹے چھوٹے جو صحیفے جو اللہ کی طرف سے رسولوں اور نبیوں پر نازل ہوئے ہیں،
ان تمام کتابوں پر ہم ایمان لائے، چاہے ہم کو معلوم نہیں ہے، چاہے ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن ایمان سب پر لانا ہے۔ اور اس کے رسولوں اور پیغمبروں پر صرف ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو یہ بھی کافی نہیں ہے، تمام رسولوں پر جو اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کے رسولوں یعنی پیغمبروں پر اور قیامت کے دین پر، جو قیامت کا دن آنے والا ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہے، یہ سارا اچھا اور برا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ یہ ہو گیا ایمان مفصل۔ آج کے اس سبق میں جو ایمان مفصل ہم نے پڑھا ہے ایک مرتبہ واپس پڑھ لیتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے اچھے سے معلوم ہو جاوے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بس یہ آج کا سبق ہے، اس ایمان مفصل کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگوں کو یہ نئی نئی باتیں معلوم ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔